ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج کل ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں، دین کوئی اور مختلف چیز کا نام نہیں، کوئی الگ ترک چیز کا نام نہیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں روز مرہ ہمارا کیا کام ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، ملنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں جو ہم روز مرہ کر رہے ہیں عادتاً، اگر یہی چیزیں، یہی کام ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں تو یہی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین میں پانی پینے کا طریقہ الگ ہے، کھانا کھانے کا طریقہ الگ ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ الگ ہے، ملنے جلنے کا طریقہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف تھوڑا نیت کے فرق سے۔ اگر ہم ایک کام نیت کے فرق سے روز مرہ جو کر رہے ہیں عادتاً، اگر ہم وہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، یہی تو دین ہے۔ پانی ہے، پانی کے دو طریقے ہیں پینے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کی مانند پینا، ایک طریقہ یہ ہے جو حضور نے بتایا اس طریقے کے مطابق پینا۔ پی تو رہے، پیاس تو بجھا رہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ کھڑے ہو کر پی لے، ایک ہی سانس پی لے، بغیر بسم اللہ کی پی لے، عادت ہم نے پوری کر لی بس۔ اگر یہی پانی پینا ہم سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، پانی پیے، بیٹھ کر پیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو پانی ہیں، ادباً اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ ایک، اگر کسی برتن میں وضو کے لیے پانی لیا ہے، تھوڑا بچ گیا ہے، اگر وہ پانی پینا ہے وضو سے بچا ہوا، وہ بڑا زبردست عظیم پانی ہے۔ ہو سکے تو اس پانی کو کھڑے ہو کر پیے۔ اور دوسرا پانی فرمایا زمزم کا ہے۔ زمزم کا پانی ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پی لے۔ اس میں ادب یہ ہے۔ اور باقی مشروبات جتنے ہیں، شربتیں ہیں، پانی پینا ہے، بیٹھ کر پیئے، 3 سانسوں میں پیئے، ہر سانس کو برتن سے باہر نکالے اور پھر منہ کے ساتھ برتن لگائے، اور پینے کے بعد یعنی بسم اللہ شروع میں پڑھے، الحمدللہ آخر میں پڑھے۔ پانی ہم پی لیں گے، اللہ یہی پانی ہماری عبادت میں لکھ لے گا۔ اب بتائیے کہ
عبادت اللہ کے لیے کسی کام کو بطور عبادت کرنا کوئی مشکل ہے؟ ہمارے شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تھے مدرسہ مظہر المشاہ درک کے جسار بندی میں، ایک دعوت تھی، میں حضرت کے قریب ہی بیٹھ گیا. بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے شیخ تھے، وقت کے ایک بہت عظیم ہستی تھے. ظالموں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، شہید کر دیا. یا حسرتن علی العباد، اللہ نے کتنے افسوس سے کہا، یا حسرتن علی العباد ما یأتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہے افسوس میرے بندو تمہارے اوپر، جب بھی میرا کوئی نبی یا اس کا نمائندہ تمہارے پاس آیا تم نے ان کا مذاق اڑایا، برا بلا کہا، تم نے اس کو نظروں سے گرایا، تم نے اس کو شہید کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی. افسوس میرے بندو تمہارے اوپر، یہ تو میرا نمائندہ تھا، اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک. تو حضرت شیخ حسن جان بھی ایک ایسے ہستی تھے، ظالموں نے اس کو بھی شہید کیا ہے. اس کو ہم نے دیکھا کھانا کھاتے وقت ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن، اور لقمے کے اختتام پر الحمدللہ. اللہ والے جانتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ اللہ پاک کی ایک عنایت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے. لیکن ہم چونکہ اس مقام اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم سے اتنا کہا گیا شروع میں بسم اللہ پڑھو، آخر میں الحمدللہ کہو. فرمایا کانا تم کالو گے، پانی تم پی لو گے. فرمایا اللہ پاک اس کو عبادت میں لکھ لے گا. کانے پر بیٹھے ہو، اپنے سامنے سے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ. اگر کوئی کرسی یا میز کا رجحان ہے بیٹھ کر کھانے کا، یا کوئی معذور ہے یا ویسے بھی رجحان ہے، قباحت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر نہ ہو، جانوروں کی طرح نہ ہو، بس بیٹھ کر کھانے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد فرماتے ہیں جو اس وقت بڑے بڑے شیوخ ہیں، فرمایا کراچی میں ایک دعوت ولیمہ تھا، اس میں ہم مدعو تھے. تو ہم جب گئے تو پہلی مرتبہ، اس سے پہلے لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ولیمہ کا ہو، دعوت کا ہو، کوئی بھی ہو. یہ پہلی مرتبہ کراچی میں رواج ہوا تھا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا. فرماتے ہیں ہم جب پہنچے، مفتی شفیع صاحب نے ایسا دیکھا، چاروں طرف کوئی بیٹھنے کا جگہ نہیں تھا، یعنی بیٹھ کر کھانے کے اہتمام کی جگہ نہیں تھی. سب کرسیاں لگی تھی، میز تھا، سب اسی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. تو ان کے شاگرد جو اس وقت بڑے شیوخ ہیں وہ فرماتے ہیں ہم نے کہا حضرت یوں کرتے ہیں، ہم کونے پر ایک چادر بچھا لیتے ہیں، کھانا لے آتے ہیں، اس پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. فرمائے نہیں، ایسا نہ کرنا. جس طرح لوگ کھا رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر، میز پر کھا رہے ہیں، ہم بھی کسی کرسی پر بیٹھ کر میز پر کھائیں گے. ہم حیران ہو گئی، اپنے وقت کے اتنا بڑا عظیم ہستی، دارالعلوم دیوبند کے اتنے بہت بڑے شیخ التفسیر، وہ کہہ رہے کہ کوئی غصہ نہیں ہوئے، کوئی کچھ نہیں کہا. کرسی پر ہم بھی بیٹھ گئے، کھانا کھایا. کھانے کے بعد جب نکل آئے تو ہم سے کہنے لگے سنو میں نے یہ کام کیوں کیا. فرماتے ہیں ہمارا کہ حضرت کیوں کیا یہ کام، واقعی ہم سوچ میں ہیں ابھی تک. فرمایا کوئی دری بچھا کر، چادر بچھا کر ایک کونے میں ہم بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے، لیکن یہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں، میز پر کھانا کھا رہے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں. گزرتے ہوئے کہتے ان مولیوں کو دیکھو،
زمانہ چاند پر چڑھ گیا اور یہ ابھی تک زمین پر کھانے کو نہیں چھوڑ رہے. ان کو دیکھو. پھر ہنس پڑتے. یہ ہنسنا ہم پر نہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوتا. اور مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کی سنت پر ہنسنے سے ہم نے ان کو روکا تاکہ یہ اللہ کے عذاب کی شکار نہ ہو جائے. پرواہ نہیں ہے، ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، لیکن یہ اتنی بڑی خلقت ہے، یہ سب کے سب ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو مولیوں کو، ان مولیوں کو دیکھو. ملایان اسلام نہ نہ ہو رہی اٹھو نہ ورکوئی ابو جال و فرعون تو اسلام نے ملایان سوال عجب خلق تھی کہ مولوی لوگ اسلام نہیں لا رہے. ووٹ دیں گے ابو جال اور فرعون کو، مولوی اسلام نہیں لا رہے. بھائی جن کو کہا ہے وہ تو کرو. ہمیشہ بس ان کا باری آتی تو مولوی بیچاری کے سر پہ گرتا ہے. بس یہ ملامت یافتہ طبقہ ہے، ملامت یافتہ طبقہ ہے. اگر کچھ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ ملایان گورو سیاست، یہ مولوی دیکھو سیاست دیکھو. نہیں نکلتے، اجرے میں بیٹھتے کو زمانہ کم دیتا ہو رہا. ملایان دے اجرے سے ناراض دی لوگ، کہاں پہنچ کے مولوی اجرے سے نہیں نکلتے. کیا کرے، کس طرف جائے؟ اجرے میں بیٹھے تم لوگ نہیں چھوڑتے ہو، باہر نکلے تم لوگ نہیں چھوڑتے ہو. ہم تو ملامت یافتہ طبقہ بن گئے ہیں. قدم قدم پر ہمیں ملامت کرو بس. اللہ کی رحمت. تو گویا دین پر چلنا بہت آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو بھائی آپس میں ملے، ملنا تو ہے، ویسے ملتے جو ہیں ہم، ملے یہ سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ آپس میں ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آئے. فرمائے ان کے ہاتھ علیحدہ نہیں ہوں گے کہ دونوں کی اللہ مغفرت فرما دیں گے. دین بن گیا، ہاتھ ملانا دین بن گیا، کھانا دین بن گیا، پانی پینا دین. ایک یتیم بچہ انسان کو قدرتی طور پر اس پر شفقت ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے ایک یتیم بچے کی. فرمایا اگر شفقت کے ساتھ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنی اس یتیم بچے یا بچی کے سر کے بال آئے، ہر بال کے عوض اللہ نیکی لکھ دے گا. شفقت تو ویسے ہوتی ہے. اگر یہ سوچ کر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ سوچ کر آپ نے یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ کی آخرت بن گئی. اور یاد رکھیے اسلام کا ہر حکم، ہر ادا، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں ہم نے ہر وقت دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی حالت میں ہوتے تھے، مسواک کی حالت میں ہوتے تھے. تو ایک دن اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت مسواک کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ ایک تو اس سے منہ صاف رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کو صاف پسند لوگ پسند ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو بھی بہت محبوب ہے. گویا اللہ کی رضا بھی ہے اس میں، مخلوق کی رضا بھی. جس کی منہ سے بدبو آتی انسان کے لیے بہت بدبو آ رہی ہے، منہ سے صاف خوشبو آئے تو لوگ اچھا محسوس کرتا ہے. تو اس سے مخلوق کی بھی رضا ہے کہ مخلوق کو بھی اچھا نظر آتا ہے، اللہ کی بھی رضا ہے، اللہ کو بھی صاف منہ والے بندے پسند. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالموں نے جب ایک ظالم ابو لولو فیروز مجوسی ثم ایرانی بدبخت نے منبر کی پیچھے سے فجر کی نماز میں وار کیا، خنجر زہر میں بچا ہوا خنجر آپ کی سینے میں اتارا، تو یقین تھا کہ اب بچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ خون جاری و ساری تھا.
تو کوئی ایک نوجوان آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر کے مہمان خانے میں آیا تو اس کے شلوار یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، اس حالت میں کہ شدید درد ہے، تکلیف ہے، ایک خنجر اوپر سے زہر آلودہ۔ جب جانے لگا فرمایا یا اخی تعال، اے میرے بھائی جاؤ، ارفع ثوبک فإنه مرضات لربک، اے میرے بھائی اپنے اس کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر دو، اس سے دو باتیں ہوں گے، ایک کپڑے صاف ہوں گے دنیا، ایک اللہ راضی ہوگا آخرت، دنیا بھی ہو جائے گا اور آخرت بھی ہوگا۔ تو دین کے ہر کام میں دین بھی ہے دنیا بھی، دین بھی ہے دنیا بھی۔ اب حکم ہے نماز پڑھو، جس وقت نماز کو حکم ہے نماز پڑھنا عبادت، اور فرمائے 3 اوقات میں جو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں شیطان کو کرتا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو، جب بالکل بیچ میں زوال ہو، جب غروب ہو رہا ہو، اس ٹائم سجدہ نہ کرو، یہ شیطان کو، تو اس ٹائم سجدہ نہ کرنا عبادت۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے بعض تبلیغی حضرات، معاف کیجئے بات ہے آ گئی، بسا اوقات ایسے بھی ہے کہ ایک دفعہ میں سوات میں تھے، گھر میں رشتہ دار تھے ہمارے، خالو کا گھر تھا، خالو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ 2-3 بچے آئے، جی کچھ پکایا اور ہمیں کچھ دے دو، تو گھر میں انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ، برتن میں کچھ ڈال کر دے دیا۔ تو خالو کہنے لگے جانتے ہو یہ بچے یہ مانگنے والے نہیں ہیں، یہ بیکاری نہیں ہے، بچے ہیں معصوم، زمین ہے، ان کا باپ چلے سے آ جاتے 10 دن گزارتے پھر چلے میں چلا جاتا ہے۔ بچوں کا حال یہ ہے۔ اللہ کو ایسے چلے کی کیا ضرورت جن کے بچے در پدر ہو؟ اپنی بچوں کا فکر تو کرو، اپنے گھر کا فکر تو کرو۔ اللہ نے یمن والوں کو قرآن میں روک، خبردار یہ حج مت کرو جو تم کہتے ہم اللہ کی توکل پر حج کرتے، پھر جب راستے میں چلتے ہو توکل ختم ہو جاتی، جب بھوک سکتے ایک سے مانگنے شروع کرتے ہو، دوسرے سے مانگنے شروع کرتے ہو، یہ تقویٰ کہاں گئی؟ اللہ نے ایسے حج سے روکا جس میں مانگتے ہوئے تم جاؤ اور مانگتے ہوئے تم آؤ، بیکاری بن کر جاؤ، بیکاری بن کر آؤ۔ الحج اشہر معلومات فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وتزودوا فإن خیر زاد التقوی۔ یمن والو زاد راہ لے لیا کرو، راستے کے خرچ و خراجات لے لیا کرو، یہ سب سے بہترین تقوی ہے۔ بچوں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر جانا یہ کوئی نہیں، یہ عادت کو پورا کرنا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ عبادت یہ ہے کہ بچوں کا خیال کر کے جاؤ۔ تم نے اپنے نفس کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کا خیال کرو۔ یہ کون سا تبلیغی، کس نے یہ تبلیغ ایجاد کی ہے؟ یہ تو نہ مولانا الیاس صاحب نے بتایا، نہ مولانا زکریا صاحب نے، یہ ہمارے اپنے خود کی ایک عادت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہر چیز میں ایک اعتدال رکھا ہے۔ چھتر بے مہار ہمیں نہیں بنایا گیا، اعتدال کے ساتھ چلنے ہیں زندگی کے ہر مرحلے۔ بچے در پدر ہو اور ہم اپنی شوق پورا کر رہے ہو، یہ کوئی عبادت نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ تمام حضرات مل کر